अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक नाकाबिले यकीन कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और उर्दू सेंटर प्लस वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फूलों की सेज में दुल्हन बनी बैठी थी। शहजाद का इंतज़ार करते हुए बेइंतहा खुश थी कि जिसकी मैंने चाहत की वो मेरा हो गया था। शहजाद के तसव्वुर से ही मेरे लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट फैलने लगती थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और वो आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आहट से मेरा दिल अजीब अंदाज से धड़क रहा था। वो बेड पर मेरे सामने आकर बैठा तो मेरा झुका सर मज़ीद झुक गया। शहजाद ने जैसे ही घूंघट उठाया था, मेरे हलक से एक चीख निकली। मैं अपने हवासों पर काबू न रख सकी और बेहोश हो गई। शहजाद हैरान और परेशान था कि साइका मुझे देखकर चीखते हुए बेहोश क्यों हो गई। साइका, साइका उठो, क्या हुआ? शहजाद मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। बेड की साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर मेरे ऊपर छिड़कने लगा, मगर मुझ पर कुछ असर ना हुआ। मैं बिल्कुल बेहोश थी। शहजाद बौखला गया कि आखिर वो मुझे होश में कैसे लाए। वो अपनी अम्मी को जगा कर ले आया। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगे। मेरी सास, जो कि मेरी फूफो भी हैं, शादी के हंगामों की वजह से शदीद थक गई थीं, इसलिए वो जल्द ही सो गईं। क्या मुसीबत आ पड़ी है जो दरवाज़ा तोड़ रहे हो? फूफो ने सोई जागी कैफियत में दरवाज़ा खोला। अम्मी, वो साइका बेहोश हो गई है। और फिर फूफो का हाथ थामे शहजाद उन्हें ऊपर ले आए। फूफो जब शहजाद के साथ कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर मुझे मौजूद बेहोश पाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। अम्मी, ये मुझे देखते ही बेहोश हो गई है, मैंने इसे कुछ नहीं किया। शहजाद फूफो को बताने लगे। ऐसे कैसे बेहोश हो गई है तुम्हें देखकर? तुमने ज़रूर इसके साथ कोई शरारत की हो गई। तुम्हें तो आदत है ना नित नई ड्रामे करने की। फूफो को यकीन था कि शहजाद ने ज़रूर मेरे साथ कोई ख़तरनाक शरारत की है जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई हूँ। फूफो ने भी मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन मैं फिर भी होश में ना आई तो फूफो मेरे सरहाने बैठकर कुरानी आयात पढ़कर मुझ पर फूंकने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने सरहाने फूफो को बैठे देखा। मेरी नज़र फूलों से सजी छत पर गई तो मुझे सब कुछ याद आ गया था। याद आने पर मैंने खौफ से झुरझुरी ली। साइका बेटा, बताओ क्या हुआ था तुम्हें जो तुम बेहोश हो गई? फूफो, वो शहजाद। मैं आगे बोल ही ना पा रही थी खौफ के मारे। बताओ ना बेटा, शहजाद ने तुम्हारे साथ क्या किया? फूफो, मेरा घूंघट उठाने वाले शहजाद नहीं थे। ये कहकर मैं हिचकियों से रोने लगी। फूफो ने हैरत से भरी सवालिया नज़रों से शहजाद को देखा। अम्मी, मैं ही था, और किसको होना था भला? शहजाद के लहजे में गुस्सा और शर्मिंदगी छुपी हुई थी। साइका, ज़रा तुम देखो मेरी तरफ। अब वो मुझसे मुखातिब हुए। फूफो की गोद में मैं सर छुपाए मुसलसल रोई जा रही थी। उन्होंने जैसे तैसे मेरा चेहरा ऊपर किया। अब जो मैंने शहजाद को देखा तो वहाँ सब कुछ ठीक था। खौफ के साए मेरे चेहरे से दूर हो गए। अब बताओ, सच में तुम क्यों डर गई थी? फूफो ने बहुत प्यार से पूछा। इस दौरान ही शहजाद मेरे बराबर में आकर बैठ गए। फूफो, जब शहजाद ने मेरा घूंघट उठाया था ना, तो मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो वहाँ बहुत ही भयानक जानवर की शक्ल थी, इसलिए मैं खौफ से बेहोश हो गई। हो सकता है शायद किसी जहनी टेंशन की वजह से ऐसा हुआ हो। मैंने दबे दबे लहजे में फूफो से कहा। देखो बेटा, शहजाद बिल्कुल ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। फूफो ने आई जमाई को रोकते हुए बोला। फूफो, मुझे इनके साथ अकेले में डर लगेगा, आप प्लीज़ मेरे साथ सो जाए ना। जैसे ही वो कमरे से जाने लगी, मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, ये तुम कैसे बचपने की बातें कर रही हो? आज तुम्हारी सुहागरात है। मैं अगर तुम्हारे साथ सो जाऊं तो घर में जो मेहमान ठहरे हैं उनमें से अगर किसी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? फूफो मुझे नरमी से समझा रही थी। अम्मी, ऐसा करें, आप यहाँ सो जाएं। साइका बहुत खौफज़दा है, मैं साथ वाले कमरे में सो जाता हूँ, कोई मसला नहीं। ये कहकर शहजाद कमरे से निकल गए। ये कोई एक रात की बात ना थी। अब जब भी शहजाद रात को अकेले में मेरे पास होता तो मैं उसे देखकर चीखने चिल्लाने लगती। अब मैं पहले की तरह बेहोश तो नहीं होती थी, मगर चीखें मार मार कर कमरे से बाहर निकल जाती। रफ्ता रफ्ता सब घर वाले मुझसे आजिज़ आ चुके थे। साइका, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी ना तुम्हारे साथ? तुम्हारी अपनी मर्ज़ी से ये हुई थी शादी, फिर क्यों तुम ऐसे ड्रामे करती हो? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं अब और कितना बर्दाश्त करूं, तुम बताओ ना मुझे। उस रोज़ शहजाद का जब जवाब दे गया तो वो मुझ पर फट पड़े।
شہزاد میرا یقین کرو، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، میں تو آپ سے شروع سے ہی محبت کرتی تھی، میں بہت خوش تھی، مگر پتہ نہیں کیسے رات کو آپ کی شکل بڑے ہی ڈراؤنے جانور جیسی ہو جاتی ہے۔ ڈر کی ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی چیخوں پہ قابو نہیں پا پاتی۔ اس صورتحال سے میں خود بھی بہت تنگ آ گئی تھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے دونوں گھرانے بہت زیادہ پریشان تھے۔ میری بھابھی جو کہ شہزاد کی بہن تھی، جس کے 2 بچے بھی تھے، اس بیچاری کو ڈر تھا کہ اگر شہزاد نے تنگ آ کر مجھے طلاق دے دی تو میرا بھائی بھی ضد میں آ کر اسے طلاق نہ دے دے۔ ان تمام حالات سے پریشان میری والدہ مجھے ادھر ادھر دم درود کے لیے بھی لے گئیں۔ مجھے نفسیاتی ڈاکٹر کو بھی دکھایا گیا، مگر میرا مسئلہ جوں کا توں تھا، اور پھر آخرکار تنگ آ کر میں نے خود شہزاد کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں شادی کے 3 مہینے بعد اب بھی انچھوئی تھی۔ شہزاد اگر یہ تمام صورتحال اب تک برداشت کرتا آ رہا تھا تو صرف اپنی بہن کی وجہ سے، تاکہ کہیں اس کو بھی طلاق نہ ہو جائے اور اس کا بھی گھر برباد نہ ہو جائے۔ سو میں نے خود ہی شہزاد سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، جسے اس نے بھی فوراً قبول کر لیا تھا اور مجھے طلاق دے دی۔ یوں طلاق کے بعد بھی ہمارے گھرانوں میں رنجش نہ ہوئی تھی، کیونکہ سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ اب پورا خاندان اور محلے والے مجھے برا سمجھتے تھے۔ سب کا مشترکہ خیال یہی تھا کہ شادی سے پہلے ضرور میرا کسی کے ساتھ چکر رہا ہوگا۔ یہ شادی ماں باپ کے مجبور کرنے پر ہی میں نے کر لی ہوگی، اور پھر ایک ناٹک رچا کر میں نے طلاق لے لی، جبکہ میں شہزاد سے الگ ہو کر بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی عہد و پیمان تو نہ ہوئے تھے، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند ضرور کرتے تھے۔ میں نے تو کبھی شہزاد کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ کسی طلاق یافتہ لڑکی کی دوسری شادی کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر میرے دامن پر بدنامی کا داغ نہ لگا ہوتا تو شاید میری بھی دوسری شادی کے لیے رشتے آتے۔ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر جب طلاق کے تقریباً 2 سال بعد میرا ایک رشتہ آیا تو میرے والدین نے بغیر کسی چھان بین کے فوراً ہی قبول کر لیا، جبکہ میں نے بھی ماں باپ کی خوشی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ شادی کے بعد گزرے 6 مہینوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شادی ایک نشہ کرنے والے بہت ہی غلط آدمی سے ہوئی ہے، مگر میں ہر صورت میں اس کے ساتھ گزارا کرنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایک دن میں اپنے چچا کے بیٹے کے ولیمے میں شریک ہوئی۔ وہاں سمن، جو اب شہزاد کی موجودہ بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں تھی، اپنی ایک دوست سے باتیں کر رہی تھی۔ جب میں نے ان کے منہ سے شہزاد کا ذکر سنا تو میرے کان ان کی باتیں سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ محبوب کو حاصل کرنے کی لگن اگر سچی ہونا تو ناکامی ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ مجھے شہزاد سے عشق تھا، میں اسے حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک گئی اور آخر کامیاب ہو گئی۔ سمن کے لہجے میں اپنی محبت حاصل کرنے کا غرور تھا۔ سمن، آخر ایسا تم نے کیا کیا؟ کیونکہ شہزاد جو تمہاری صورت پر ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا گوارا نہ کرتا تھا، اس نے تم سے شادی کیسے کر لی؟ سمن کی دوست نے اس سے سوال کیا۔ کسی کی باتیں کان لگا کر سننا بہت معیوب بات ہے، مگر شہزاد کے ذکر پر میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ سمن کو تو میں جانتی تھی، وہ شہزاد کی بڑی بہن کی نند تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، میں شہزاد کی محبت میں شروع سے ہی مبتلا تھی، مگر اس نے مجھے کبھی لفٹ نہ کرائی تھی۔ اس کی بڑی بہن جو کہ میری بھابھی بھی ہے، میں اس کے بھی بہت آگے پیچھے پھری، مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا، کیونکہ میں عمر میں شہزاد سے 5 سال بڑی تھی۔ اور پھر جب مجھے شہزاد اور سائقہ کی منگنی کا پتہ چلا تو میری جو حالت ہوئی وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ بھابھی کو اندازہ تھا کہ میں شہزاد کو چاہتی ہوں، پھر بھی انہوں نے میرے رشتے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ اور پھر مجھے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ایک عامل ہے جو گارنٹی والا کام کرتا ہے۔ میں سہیلی کے ساتھ اس عامل کے پاس پہنچی۔ مجھے سائقہ کو مروانا نہیں تھا، صرف اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ 20 دن کے اندر میرا کام ہو جائے گا، مگر اس نے اس کام کے لیے جو رقم مانگی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس رقم کو حاصل کرنے میں مجھے 2 مہینے لگ گئے۔ یہ رقم میں نے کیسے حاصل کی یہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ اسی دوران شہزاد اور سائقہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں نے رقم جا کر اس عامل کو دے دی اور اس نے جو کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ شادی کی پہلی رات ہی سائقہ شہزاد کی بھیانک شکل دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ شہزاد کو خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ سائقہ کے ساتھ تنہائی میں اس کی شکل نہایت ہی بھیانک جانور جیسی ہو جاتی تھی۔ اس سارے کھیل کا نتیجہ ان دونوں کے درمیان طلاق کی صورت نکلا۔ طلاق سائقہ نے خود لی تھی، اس لیے سب کی نظر میں اس کا کردار مشکوک ہو گیا، اور پھر شہزاد خود بخود میری طرف کھنچتا چلا آیا۔ عامل نے عمل ہی ایسا کیا تھا۔
میری اور شہزاد کی شادی ہو گئی، اب ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے اور آج میں اس کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ سمن کی زبانی اس کا یہ کارنامہ سن کر مجھ پر تو سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ ہرگز قابل معافی نہ تھا۔ کتنے فخر سے وہ اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ اسے اپنے کیے پر ذرا بھی ندامت نہ تھی، بلکہ اسے تو اپنے کارنامے پر فخر تھا۔ میں تو ہمیشہ سے مکافات عمل پر یقین رکھتی ہوں۔ سمن کبھی نہ کبھی تو مکافات عمل کی پکڑ میں آئے گی، اور اگر اس دنیا میں بچ بھی گئی تو آخرت میں تو اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہی ہوگا نا، کیونکہ جو جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، ان دونوں کے رشتے کو ختم کراتے ہیں، ان کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی گندی ہوتی ہے۔ میرا کامل یقین ہے اس بات پر۔ میرا کیا ہے، آج میرے بچے چھوٹے ہیں، شوہر نشئی ہے، جواری ہے، تو میں مصائب میں گھری ہوئی ہوں۔ کل میرے بچے جوان ہو جائیں گے تو میرا سہارا بنیں گے۔ اگر اس دنیا میں مجھے راحت نصیب نہ ہوئی تو کیا ہوا، آخرت میں تو مجھے اجر مل ہی جائے گا۔